بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں 5ویں معیار پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی دوسری قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، 5ویں معیار میں حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی اور کشف برداری اور روپیے پیسے سے کرتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی اپنے کم درجے کے لوگوں کی کرنی چاہیے۔ یہی عین طریقت ہے۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ذکر کیا: طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس گفتگو کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف امت کو متوجہ کیا کہ ہر شخص جو ایمان کامل کی تمنا رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ایمان کامل ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے سلسلے میں کہ اس حدیث میں اسلامی آداب معاشرت کے
ایک بڑے اہم اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے اور ان سے ایک دوسرے کے بارے میں ایثار و قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ لا یؤمن، مومن نہیں ہوتا سے مراد یہ ہے کہ کامل مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے کہ قربانی اور ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر اس چیز اور بات کو پسند کرے اور چاہے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا اور چاہتا ہے۔ ارشاد بالا کے بموجب جب تک یہ جذبہ مفقود ہوگا اس وقت تک کوئی مسلمان کامل مومن اور مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اسی جذبے سے سرشار ہونے اور اسی وصف سے ہمکنار ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی شیرازہ بندی کے واسطے اسی جذبے کو اپنانا نہایت ضروری ہے اور یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم مؤمنین کو دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ جب اس کے جسم کے ایک عضو میں بیماری ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بیداری اور بخار میں کراہتا رہتا ہے۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین کے اندر۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، مسلمان اس ذرّی اصول کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لے کہ جو کچھ اور جیسے سلوک و معاملات کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے۔ مثلا ہر شخص اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھ کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی میری بے آبروئی نہ کرے، کوئی میرے ساتھ بدسلوکی اور بد معاملگی نہ کرے، کوئی مجھے دھوکہ اور فریب نہ دے، کوئی مجھ کو اور میرے رشتہ داروں اور محبت والوں کو نہ ستائے۔ یوں ہی ہر شخص اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے عزت و آبرو، مال و دولت اور تندرستی و سلامتی ملے، ہر چیز اچھی ہو، میری زندگی اچھی گزرے، مجھے ہر طرح کا آرام اور راحت ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جو کچھ اور جن جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہی ہر مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طرز فکر اور اس طریقے کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لے گا تو پھر وہ کسی مسلمان کی کبھی بھی کوئی حق تلفی نہیں کرے گا، اور وہ حرص، حسد، بغض و کینہ، نفاق و شقاق، جنگ و جدال، کشت و قتال اور ان جیسی
تمام اخلاقی رذیلہ سے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گا، اور مسلم معاشرہ آرام و راحت اور امن و چین کی ایک جنت بن کر ساری دنیا کے لیے باعث کشش اور تمام اقوام عالم کے لیے جاذب نظر بن جائے گا، اور امن کی متلاشی اور سکون و اطمینان کی بھوکی پیاسی دنیا کو اسلامی معاشرے کے دامن رحمت میں یقیناً پناہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مسلم کے لفظی معنی ہے فرما بردار اور سر تسلیم خم کرنے والا، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں۔ صدق سے مراد یہاں زبان کی سچائی کے ساتھ ساتھ عمل اور کردار کی سچائی ہے۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ کے حضور جھک کر رہنے والے مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم رب اجعلنا منہم، آمین۔ اے اللہ تو ہم کو انہی میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، مسلمان کا مقصد زندگی رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ سچا مسلمان اپنے اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے۔ اس کے پیش نظر ہر قدم پر اور ہر عمل میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کی خوشنودی، بلکہ بسا اوقات وہ اللہ کی خوشنودی کے راستے میں لوگوں کو ناراض کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا جوئی حاصل کی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی تکالیف سے کافی ہو جاتا ہے، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، اسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اصل مومن اور مومن کامل اخوت و رحمت کا پیکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ مسلم معاشرے میں رہنے والوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے، بھلائی کی نصیحت کرنے اور اچھائی چاہنے کے احکام دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کا نقصان نہ کرے، دوسرے کو اذیت نہ دے، بے عزت نہ کرے، نہ کسی کی برائی چاہے، اور ہر شخص دوسرے کے لیے بہی خواہ، ہمدرد، نفع بخش، محبت کرنے والا اور بھلائی پہنچانے والا ہو۔ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و بربریت، جبر و دہشت گردی اور ڈاکہ زنی نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی مال و جان کے محافظ اور ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، وہ باہم پیار و محبت کے جذبات رکھنے والے اور ایک دوسرے کی کمزوری، گناہوں اور خطاؤں پر پردہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے مومنوں کی اس تعریف کو انما کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مومن صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں بھائی چارہ نظر آئے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مؤاخات مدینہ کی صورت میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرماتے ہوئے انہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ چنانچہ جب تک مؤاخات کی یہ جھلک مسلمانوں کی عملی زندگی میں نظر نہ آئے تو وہ تب تک قرآن کے ایمانی معیار پر پورے نہیں اتر سکتے۔ ایک طرف قرآن مجید کا یہ معیار ہے کہ مومن صرف وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے حقیقی بھائی سے بھی بڑھ کر اخوت اور بھائی چارہ رکھتے ہیں، اس کے برعکس دوسری طرف ہم ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے خونخوار بھیڑیے بنے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کی عزت، مال اور جان لوٹنے پر تلا ہوا ہے۔ ہمارا حال وحشی درندوں سے بھی بدتر ہے، جبکہ قرآن مجید کی نظر میں مومن وہی ہیں جن میں اخوت اور بھائی چارہ کمال پر نظر آئے،
حکم الہی ہے کہ اگر مومن میں جھگڑا ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، ایک دوسرے کے دلوں کو آپس میں توڑو نہیں بلکہ محبت کی ڈور سے جوڑو۔ یاد رہے کہ اسلام انسانیت کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ باہم جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام جن کے نتیجے میں پھوٹ پیدا ہو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ واضح یہ ہوا کہ رب کی رحمت کے حقدار صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں اخوت بھری زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے علاقے سے 100 اونٹ غلہ منگوایا۔ جب غلے سے بھرے اونٹ مدینہ پہنچے تو شہر کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین، جتنے درہم میں آپ نے یہ غلہ شام سے خریدا ہے اسی کے برابر نفع دے کر ہم یہ غلہ خریدنے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ اچھا، دوگنے نفع پر دے دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ بھاؤ لگ چکا ہے۔ تاجر بھی نفع بڑھاتے رہے تاکہ 5 گنے تک نفع پر آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی تیار نہیں ہوئے اور یہی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ یہ سن کر تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیمت لگا دی؟ مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا عطا فرمانے کا فیصلہ فرمایا ہے، تو کیا تم لوگ اتنا یا اس سے زیادہ دینے پر راضی ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارا غلہ مدینے کے فقراء اور مساکین پر صدقہ ہے، اور وہ غلہ سب محتاجوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے الترغیب و ترہیب کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تعلیمات کا عملی نمونہ بنا دے، ہمیں اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے ان تعلیمات کا بہترین نمونہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى
علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔